والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذین هم علی صلاتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين صدق الله العلي العظيم صلوات دعا ہے کریم اللہ آپ مومنین کا مجلس اعزاز میں تشریف لانا عبادت شمار فرمائے۔ دعا ہے کریم پروردگار ہر قدم قدم پر اجر عظیم عنایت فرمائے۔ دعا ہے کریم پروردگار جتنے مومنین بیمار ہیں صدقہ مجلس اعزاز کا سب بیمار مومنین کو شفائے کلی عنایت فرمائے۔ دعا ہے کریم پروردگار جتنے مومنین بے اولاد ہیں ان سب کو خداوند منان نیک صالح اولاد نرینہ عنایت فرمائے۔ دعا ہے کریم پروردگار جتنے مومنین دنیا کے کونے کونے میں عزاداری کر رہے ہیں مالک اللہ سب عزاداروں کی حفاظت فرمائے۔ دعا ہے کریم اللہ جتنے مومنین نے دعا کی التماس کی ہے بے روزگار ہیں روزگار کے لیے نوکریوں کے لیے بار الہ سب کو حلال بعزت روزگار عنایت فرما۔ بار الہ ملک پاکستان میں امن و سلامتی عدل و انصاف کا نظام قائم فرما ظلم و جور کا خاتمہ فرما۔ بار الہ جملہ مرحومین کے گناہ معاف فرما حاضرین کے جملہ گناہ معاف فرما۔ بار الہ حاضرین کے جملہ مرحومین کے ان مرحوم کے جن کا پڑھنے والا کوئی نہیں شہدائے ملت جعفریہ شہید علامہ سید سفیر سجاد شیرازی صاحب کے گناہ معاف فرما۔ بار الہ ان سب مرحومین کی قبروں پر اپنی خاص رحمتوں کا نزول فرما۔ یوسف سیدہ امام زمن کے ظہور میں تعجیل فرما۔ میرے اللہ ہماری ساری دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے صلوات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، صلوات پر محمد و آل محمد۔ ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ومن یتق اللہ یجعلہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ ان اللہ بالغ امرہ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا صلوات الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا و حبیب نفوسنا ابی القاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس و طہرہم تطہیرا ورحمۃ اللہ علی اصحابہم وشیعتہم وموالیہم اجمعین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومکسر فضائلہم ومنکر ولایتہم ومناقبہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنَّا هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین صلوات سامعین گرامی قدر عاشقان ولایت علی ابن ابی طالب تشریف فرما ہے سبھی اسالیب حمد و تمجید زیبا ہے اس پروردگار کے لیے کہ جو ہواؤں کے ہاتھوں سے اور دریاؤں کی رگوں سے قطروں کو نکال کر بھاپ کی شکل میں عطا فرماتا ہے اور پھر بھاپ کی آبادیوں کو جمع کر کے بادلوں کے محلے تشکیل دیتا ہے اور پھر محلے تشکیل دینے کے بعد بے آب و گیاہ سرزمینوں میں لک و دک صحراؤں میں ہر ذرے کی ضرورت کے مطابق پتوں کے شوق غسل کے مطابق بار رحمان کو نازل فرماتا ہے اسی ماحول میں انسان کو ساحل پہ کھڑا کر کے پوچھتا ہے اَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ سورۃ الواقعہ میں پوچھتا ہے مجھے بتاؤ یہ بارش تم برساتے ہو یا ہم برساتے ہیں سامعین گرامی قدر ہمارا سلسلہ موضوع گفتگو اس آیت کو ایک مرتبہ پھر میں ترجمہ کے ساتھ تلاوت کرتا ہوں تاکہ آپ کے اذہان مبارک اپنے موضوع کی طرف منتقل ہو جائیں اللہ فرماتا ہے وَأَنَّا هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا یہ میرا راستہ سیدھا رستہ ہے فَاتَّبِعُوهُ اے میرا حبیب اس رستے کی اتباع کرو وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ اور ان رستوں پر نہ چلنا جو تمہیں ان سے دور کر دیں ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ یہ اللہ کی تمہیں وصیت ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ تو سامعین گرامی آپ موضوع کی طرف متوجہ ہو گئے ہیں ہم 2-3 دنوں میں
اس نتیجے پر پہنچ چکے تھے اور قرآن کی آیات سے یہ ثابت کر چکے تھے کہ صراط خدا ہی صراط مصطفیٰ ہے، صراط مصطفیٰ ہی صراط مرتضیٰ ہے۔ یعنی جو خدا کا رستہ ہے وہی مصطفیٰ کا رستہ ہے، جو مصطفیٰ کا رستہ ہے وہی مرتضیٰ کا رستہ ہے۔ تو اب جو مصطفیٰ کہے اسی پر عمل کرنا ہے، جو مرتضیٰ کہے اسی پر عمل کرنا ہے۔ جو دعوت مصطفیٰ دے اس دعوت کو قبول کرنا ہے، جس دعوت سے روک دے اس دعوت سے رک جانا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو رستہ یا تو محمد کا رستہ ہے یا رستہ علی کا رستہ ہے۔ جو سیدھا رستہ ہے یا محمد کا رستہ ہے یا علی کا رستہ ہے، انہی دو رستوں پر ہی چلنا ہے۔ اس کے علاوہ یا خدا کا اپنا رستہ ہے، اگر خدا خود حکم دے اس پر عمل کرنا ضروری، یا مصطفیٰ حکم دے اس پر عمل کرنا ضروری، یا مرتضیٰ حکم دے اس پر عمل کرنا ضروری۔ فرمایا جو اس پر اس کی اتباع کرے پھر وہ متقی ہو جائے گا۔ جو رسول بلائے آ جائے، جو رسول دعوت دے قبول کر لے تو وہ ہو جائے گا متقی۔ اب پتہ چل رہا ہے جو دعوت قبول نہ کرے وہ متقی نہیں ہوگا۔ تو میں یہ جملہ کہہ سکتا ہوں کہ جو متقی نہیں ہے اس کی کیا مجال کہ جو متقیوں کا امام ہے اس کے مقابلے میں آ جائے۔ بغیر متقی جو ہے وہ متقیوں کے امام کے مقابلے میں کیسے آ سکتا ہے؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد کی ذات پر۔ تو حکم خدا ہی صراط مصطفیٰ ہے، صراط مرتضیٰ ہے۔ ہم قرآن کی طرف چلتے ہیں سورہ انفال میں کہ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اے ایمان والو اللہ اور اس کا رسول جب تمہیں دعوت دیں تو دعوت قبول کرو۔ توجہ فرما رہے ہیں سامعین گرامی، جب اللہ اور اس کا رسول تمہیں دعوت دے تو تم دعوت قبول کرو۔ اگر دعوت قبول کر لی تو تم متقی بن جاؤ گے، اگر دعوت قبول نہ کی تو متقی نہیں بنو گے۔ اب تاریخ اٹھا کر دیکھیے کہ کون ہے کہ جو رسول کی ہر دعوت کو لبیک کہتا ہوا نظر آتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد کی ذات پر۔ تو جو رسول کی دعوت پر آ جائے وہ ہوگا متقی، اور جس کو رسول بلائے اور رسول کے بلانے پر بھی وہ نہ آئے تو وہ متقی نہیں ہوگا۔ کچھ اور تو ہو سکتا ہے، متقی نہیں ہو سکتا۔ سامعین گرامی، پھر قرآن نے ایک اور جگہ پر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی الہی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ انسان کہے کہ میں سچا ہوں بس میرے لیے کافی ہے، نہیں، خود سچا ہونا کافی نہیں۔ اللہ فرما رہا ہے تقوی اختیار کرو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب وہ کون ہے سچے کہ جن کے ساتھ ہونا ہے؟ تو سامعین گرامی، کل آپ قبلہ و کعبہ سے مباہلہ کا واقعہ سن کر یہ سمجھ چکے ہیں کہ اگر کوئی سچے ہیں تو 5 تن سچے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد کی ذات پر۔ تو حقیقی سچا وہ ہے کہ جس کا عمل اس کے نظریے اور اس کے عقیدے کے خلاف نہ ہو، جس کا نظریہ اور جیسا عقیدہ ہے اپنا عمل اسی کے مطابق انجام دے۔ جس کا ایسا عمل ہوگا وہی حقیقی سچا ہوگا۔
تو ایسا عقیدہ اور ایسے نظریے پر عمل کرنا صرف معصومین کے بس میں ہے، اس کے لیے معصوم ہونا ضروری ہے۔ اور اسی بات کو اہل سنت کے بہت بڑے مفسر علامہ فخر الدین رازی بھی مجبور ہو گئے ماننے پر کہ اس آیت میں جو وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ہے، اس سے معصوم کی اتباع کرنا واجب ہے۔ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور پھر کہتے ہیں کہ یہ ہر دور میں معصوم کا ہونا واجب ہے۔ اگر یہ اس دور کے لیے ہوتی تو قرآن کی آیت کا کوئی مطلب ہی اب نہ بنتا۔ تو ذرا سوچئے، اس دور میں کون تھا معصوم، آج کے دور میں کون ہے معصوم؟ کیا آج کے دور میں کوئی معصوم نہیں ہے؟ تو دنیا والوں کو ہم بتا سکتے ہیں کہ ایک ہے علی کا بیٹا جو غیبت کے پردے میں بیٹھ کر وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ کی دلیل ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد کی ذات پر۔ عبداللہ ابن عباس نے ایک روایت نقل کی ہے کہ جس میں اس نے یہ ثابت کیا کہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ سے مراد علی ابن ابی طالب ہے۔ سامعین گرامی، پھر کوئی سوال کر سکتا ہے بھائی ہمیں کچھ اور بتاؤ کہ سچے کون ہیں تاکہ ہم ان سچوں کے ساتھ ہو جائیں، وہ پکاریں تو ہم ان کی پکار پر لبیک کہیں، ان کی کوئی نشانی بتاؤ وہ سچے کون ہیں۔ لیکن تمہیں حدیث سے نہیں بلکہ تمہیں قرآن سے بتانی پڑے گی، کیونکہ حدیث کے بارے میں تو کوئی کہہ سکتا ہے یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث مشکوک ہے، قرآن کے بارے تو کوئی نہیں کہہ سکتا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہے، سچے کی پہچان بتاؤ۔ سورہ جمعہ اللہ نے فرمایا فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، جو سچے ہیں وہ موت کی تمنا کرتے ہیں۔ سامعین گرامی قدر، جو سچے ہیں وہ موت کی تمنا کرتے ہیں۔ تاریخ اٹھا کر دیکھیے، خدا کی قسم وہ بھی صرف علی ابن ابی طالب ہے جو اپنے سینے پر ہاتھ مار کے میدان صفین میں کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ علی کو کیا پرواہ کہ موت علی پر آ جائے یا علی موت پر آ جائے۔ یا علی علیہ السلام۔ محمد موت کو، علی کو کیا پرواہ کہ علی موت پر آئے یا موت علی پر آ جائے۔ سچے ہو تو موت کی تمنا کرو۔ سامعین گرامی، یہ تو معصوم امام ہے نا، یہ تو موت کی تمنا بھی کر سکتے ہیں، ان کو تو پرواہ ہی نہیں ہے۔ لیکن اس گھرانے کا جو بچہ ہے نا، وہ بھی موت جب اسے پوچھی جائے، جب کربلا میں امام نے پوچھا تھا قاسم بیٹا ذرا مجھے بتاؤ موت کیسی لگتی ہے، تو 13 سالہ بچہ کہتا ہے چچا مجھے شہد سے زیادہ میٹھی لگتی ہے۔ یہ ہے موت، یہ ہے سچے جو موت کی تمنا کرتے ہیں۔ تو سامعین گرامی، دنیا والوں تک پیغام پہنچانا دیں کہ کون ہے سچے۔ سامعین گرامی، آج 2023 ہے، دنیا کے حالات آپ کے سامنے ہیں، مسجدوں میں بم جاری ہیں، امام برگاہوں میں بم جاری ہیں، دھماکے ہو رہے ہیں، شیعوں کو پریشان کیا جا رہا ہے، مفتیوں کے فتوے بلند ہو رہے ہیں، تم نے یہ کیا ہم یہ کر دیں گے، تم نے ایسا کیا ہم ویسا کر دیں گے۔ تو مجھے بتائیے، وہ تو معصوم ہیں، وہ تو اہل بیت ہیں، اہل بیت سے محبت کرنے والے، کوئی ماں مجھے ایسی دکھاؤ کہ جو کہے بیٹا حالات خراب ہیں، جلوس میں دھماکہ ہو سکتا ہے، مجلس میں دھماکہ ہو سکتا ہے، بیٹا آج جلوس میں نہ جاؤ۔ بلکہ کوئی ماں ایسی نہیں جو اپنے بیٹے کو جلوس میں جانے سے روکے، بلکہ اپنے ہاتھوں سے تیار کر کے ایک پٹی ماتھے پر باندھ کر لبیک یا حسین تحریر کروا کے کہے گی کہ بیٹا جاؤ مسجد میں، جاؤ امام برگاہ میں، جاؤ جلوس میں، دنیا والوں کو بتا دو موت سے بھاگنے والے اور ہیں، موت پر آنے والے اور ہیں۔ یا علی علیہ السلام۔
تو ماں یہ سمجھا کر بھیجتی ہے کہ اے بیٹا خبردار پریشان نہ ہونا، تیری زبان پر صرف ایک ہی نعرہ ہونا چاہیے، لبیک یا حسین۔ مل کے بلند آواز سے اپنی قوم کے نوجوان جو اپنے مستقبل کا سرمایہ ہیں بچوں سے اپیل کروں گا، مل کے بلند آواز سے 5 مرتبہ لبیک یا حسین کہیں، لبیک یا حسین۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد کی ذات پر۔ تو سامعین گرامی، سچا وہ ہے جو موت کی تمنا کرتا ہے، وہ اور ہیں جو موت سے ڈر کر میدان چھوڑ جاتے ہیں، ہم حیدر کرار کے ماننے والے ہیں۔ آخری آیت آپ کی زحمت تمام۔ سامعین گرامی، فرمایا تھا نا اللہ نے، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، جب اللہ اور اس کا رسول تمہیں دعوت دے تو دعوت قبول کرو۔ اب جب رسول نے دعوتیں دیں تو ذرا تاریخ دیکھیے، ذرا قرآن کی تفاسیر دیکھیے کہ جب رسول دعوتیں دے رہے تھے تو قبول کون کر رہے تھے، بھاگ کون رہے تھے۔ ایک یا 2 دعوتیں مختصر الفاظ میں مکمل بیان نہیں کروں گا، مختصر الفاظ میں بیان کر کے آپ کی زحمت تمام۔ 2 دعوتیں بڑی انمول دعوتیں ہیں کہ جو ایک اعلان رسالت کے وقت کی ہے، ایک اپنی زندگی کے اختتام کے وقت کی ہے۔ جو اعلان رسالت والی ہے اسے ذوالعشیر کہتے ہیں، جو زندگی کے آخری لمحات والی ہے اسے غدیر کہتے ہیں۔ سامعین گرامی، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، میرے حبیب اپنے رشتہ داروں کو، اپنے عزیز و اقارب کو بلاؤ اور انہیں دعوت دو، انہیں بتاؤ۔ جب رسول نے اعلان کیا سارے لوگ آ گئے، کم و بیش 40-50 لوگ اکٹھے ہوئے، نیاز کا بھی اہتمام کیا گیا، لنگر کا بھی اہتمام کیا گیا، پہلے لوگوں کو لنگر کھلایا گیا، پھر نبی نے جب تقریر کرنا شروع کی سارے چلے گئے، لنگر کھایا، چھٹی۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں نا جو کہ صرف لنگر والے ہوتے ہیں، آپ جانتے ہیں، تو اللہ نہ کرے ہم میں سے کوئی ہو، میں مطلقاً بات کر رہا ہوں۔ پھر دوسرے دن دعوت پر بلایا، لنگر کھایا، تقریر سے پہلے سارے چلے گئے۔ اب تیسرے دن دعوت پر بلایا، اب کہا کہ اب انداز تبدیل کرو، پہلے تقریر ہوگی، لنگر بعد میں ہوگا۔ اور شکر ہے اب ہم بھی لنگر بعد میں رکھتے ہیں۔ تو سامعین گرامی، جب تیسرا دن آیا تو لنگر بعد میں تھا، لوگ بیٹھ گئے۔ اس وقت ابو طالب نے سید الانبیاء کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ قم یا سیدی و مولائی، اے میرے آقا و سردار، آپ کھڑے ہوئیے اور ان کو تبلیغ کیجئے۔ سامعین گرامی، قم یا سیدی و مولائی، اللہ کو اتنا پسند آیا یہ جملہ ابو طالب کا، فرمایا اے ابو طالب، تو نے آج 40-50 لوگوں کے سامنے میرے حبیب کو سید و سردار کہا، میرے حبیب کو مولا کہا، میں اللہ تجھے تیرے بیٹے کو لاکھوں کے مجمع مولا کہہ کر تیرا احسان چکاؤں گا۔ سامعین گرامی، ابو طالب کی شان کا ایک جملہ اور بس آگے جا رہا ہوں۔ کون ہے ابو طالب؟ جو اپنی انگلیوں کے اشاروں سے سورج کو پلٹائے اسے علی کہتے ہیں، اور جو اپنی انگلیوں کے اشاروں سے علی کو واپس بلائے اسے ابو طالب کہتے ہیں۔ کہتے ہیں جی ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا۔ سامعین گرامی، اگر ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا تو کسی نے بھی نہیں پڑھا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد کی ذات پر۔ دوسری دعوت
غدیر کی ایک دو جملے آپ کی زحمت تمام سامعین گرامی۔ آخری ایام تھے سید الانبیاء کی زندگی کے، پہلا اور آخری حج۔ سارے حاجی حج ادا کرنے کے بعد جب خوشی خوشی اپنے گھروں کو جا رہے تھے، اب سید الانبیاء نے سب کو غدیر کے میدان میں اکٹھا کیا۔ تازے تازے حاجی، غدیر کا میدان، ذات احدیت کا فرمان، وہاں پر سب کو بلایا اور کہا ایک پیغام سن کر جانا۔ کون ہے جو نبی کی آواز پر لبیک کہتا ہے؟ کون ہے جو نبی کی دعوتوں پر لبیک کہتا ہے؟ سامعین گرامی، غدیر کا میدان، ذات احدیت کا فرمان، نبی نے پالانوں کا ممبر بنایا۔ سلیمان سے کہا تھا سلیمان ممبر بناؤ، سلیمان کہتے یا رسول اللہ کہاں سے بناؤں؟ یہاں تو صحرا ہے، کوئی بنانے والا نہیں ہے، کوئی لکڑیاں نہیں ہے۔ تو نبی فرماتے یہ اونٹوں والے پلان لے کر آؤ نا، ان کے ساتھ ممبر بناؤ۔ تو دنیا والوں، جو رسول کے بتائے بغیر ممبر نہیں بن سکتا، تو ممبر پر بیٹھنے والا رسول کے بغیر کیسے آ سکتا ہے؟ یا علی علیہ السلام۔ تو اب ذات احدیت کا فرمان، پالانوں پہ پالان، اوپر پالان پھر پالان، اوپر نبیوں کا سلطان، ہاتھ میں کل ایمان، یعنی کہ فرزند عمران، جو خوش ہو گیا وہ سلیمان، آپ کی چپ پہ میں قربان، اور جو جل گیا وہ شیطان۔ اب اپنے بھائی کے دونوں ہاتھوں کو پکڑا اور لوگوں کو دکھایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ سامعین گرامی، صراط خدا ہی صراط مصطفیٰ ہے، صراط مصطفیٰ ہی صراط مرتضیٰ ہے۔ انہی رستوں پر چلنا ہے، رسول کی دعوت پر لبیک کہنی ہے۔ اپنی مرضی سے ہم نے علی کو نہیں مانا، رسول نے بنایا ہے، اللہ نے بنایا ہے، رسول نے بتایا ہے۔ سامعین گرامی، ایک دو جملے مصائب کے۔ جب جنگ خیبر ختم ہو گئی، جنگ خیبر کے بعد جتنے بھی یہودی سردار تھے نا، مرحب، حارث، انتر وغیرہ، سب کو امیر المومنین نے واصل جہنم کر دیا۔ یہودیوں کے قبیلے کا جو سردار تھا اس کا نام تھا حیی بن اخطب۔ جب سارے مر گئے، اس مسلمانوں نے ان یہودیوں کی عورتوں کو کنیز بنا لیا اور ان کو رسول کے پاس لے کر آئے۔ اس سردار کی ایک بیٹی تھی صفیہ، جو بعد میں ام المومنین بھی بنی ہے۔ اس کو مسلمان جب سب کو قید کر کے لے کر آئے، اس کو بھی رسول کے سامنے لے کر آئے۔ جب رسول نے صفیہ کے چہرے پر دیکھا تو رسول نے دیکھا کہ صفیہ کی آنکھیں لال ہیں، صفیہ کا چہرہ زخمی ہے۔ رسول پوچھتے ہیں صفیہ، کیا مسلمانوں نے تجھ پر ظلم تو نہیں کیا ہے؟ سامعین گرامی، یہودی عورت کی یہودی کی بیٹی ہے، یہودیہ عورت ہے، لیکن رسول پوچھ رہے ہیں صفیہ کیا مسلمانوں نے تجھ پر ظلم تو نہیں کیا؟ اس وقت یہ صفیہ کہتی ہے نہیں، مسلمانوں نے مجھ پر ظلم تو نہیں کیا۔ بلال کی طرف اشارہ کر کے کہتی ہے یہ جو کھڑا ہے نا، یہ مجھے وہاں سے لے کر آیا ہے جہاں پر میرے بھائیوں کے لاشیں پڑے ہوئے تھے۔ میں جب اپنے بھائیوں کے لاشوں کے پاس سے گزری، میں برداشت نہ کر سکی، میں نے اپنا چہرہ پیٹنا شروع کیا، میں نے رونا شروع کیا، میں اتنا روئی، اتنا پیٹا کہ میرا چہرہ زخمی ہو گیا ہے۔ عزادارو، اب رسول اس یہودیہ کا چہرہ دیکھ کر بلال کو کہتے ہیں بلال مجھے اتنا تو بتاؤ، کیا کسی بہن کو بھائی کی لاش سے گزارا جاتا ہے؟ یا رسول اللہ، اس یہودیہ کا اتنا احساس، کاش ہوتے آپ کربلا کے میدان میں، اور یہی آپ کی بیٹی تھی، اور آپ کا بیٹا حسین اور کربلا کی ریت پر پڑا ہوا تھا۔
جب بیٹی آئی، جب بی بی آئی تو یہی پوچھتی تھی انت اخل حسین، میرا بھائی حسین تو ہے، انت ابن ام زہرا، میری ماں کا جایا حسین تو ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ معزز المومنین اکرام،